الله 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 الذي لا تاه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الضوائر. الحمد لله الذي يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. الحمد لله الذي يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ختم قرآن کی توفیق دی سننے والوں کو، سنانے والے کو. یہ ہماری مسجد عائشہ کا ختم قرآن ہے، اور اللہ کرے شب قدر بھی ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ 27 ہی شب قدر ہو، کیونکہ اس کو اللہ نے پھرایا ہے 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. آپ بھی اور میں اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ آج ہی کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے. قرآن ایک پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کس کا پیغام ہے؟ کس نے یہ پیغام دیا؟ کون لایا؟ کس نے پہنچایا؟ ہمارے دیس میں قرآن صرف فاتحہ خوانی کے لیے رہ گیا ہے، میت پڑھنے کے لیے رہ گیا ہے. یہ بھی پڑھنا ہی ہے، مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے یہی تو چیزیں جو اس کی قبر تک، اس کے اعمال تک پہنچتی ہیں، اس کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن کیا قرآن صرف اتنے ہی کام کے لیے ہے کہ میت کے لیے پڑھ دیا جائے؟ کچھ لوگ فال نکال رہے ہوتے ہیں، فال نامہ قرآن سے لے لیا جائے، صرف نمازوں میں پڑھ لیا جائے. قرآن ایک پیغام ہے اللہ کا. قرآن ایک پیغام ہے زمین آسمان کے شہنشاہ کا.
قرآن ایک پیغام ہے اس ذات کا جسے کسی نے نہیں بنایا اور اس نے سب کو بنایا ہے۔ قرآن ایک پیغام ہے اس اللہ کا جسے زوال نہیں۔ قرآن ایک پیغام ہے اس اللہ کا جو فنا سے پاک ہے۔ قرآن ایک پیغام ہے اس اللہ کا جس کی ابتدا کوئی نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جس کی حاجت کوئی نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جس کو زمان مکان کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جو سنگی شراکت پارٹنرشپ سے پاک ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جو یدبر بلا مشیر، جو نظام بناتا ہے مشورہ لینے سے پاک ہے، مشورے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ رب ہے قاہر بلا معین، ساری کائنات پر اس کا قبضہ ہے، حاوی ہے اور اس کا مددگار کوئی نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، قرآن والے کا نہیں پتہ لہذا قرآن رل گیا۔ یہ تو قربان جاؤں اس مالک پر جس نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ پھر بھی اس امت کو شاباش ہے، ساری کمیوں کے باوجود اس امت نے قرآن کو سینے سے لگایا، اپنے اندر محفوظ کیا، اور آج 1436واں سال جا رہا ہے، زیر زبر کے بغیر یہ قرآن اس امت کے اندر موجود ہے۔ تورات 50 سال کے بعد ٹوٹلی چینج کر دی گئی، زبور میں تو کچھ تھا نہیں، صرف نصیحتیں تھیں، نصیحت۔ انجیل کو تبدیل کر دیا، تبدیل کرنے والے ان کے اپنے علماء، یحرفون الکلم عن مواضعہ، لیکن اس امت کے علماء کا بہت بڑا طبقہ ہر دور میں آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، پیچھے بھی آیا، کہ جنہوں نے دین پر سودا کوئی نہ کیا، آروں سے چر گئے، سولیوں پر چڑھ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بازار میں پھرائے گئے، ذلیل و خوار کیے گئے، بوٹی بوٹی ان کی ادھیڑ دی گئی، لیکن انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اسے بیچا نہیں، بادشاہوں کی چوکٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہوئے، ہونے والے بھی ہر دور میں تھے، بیچنے والے بھی ہر دور میں تھے۔ یہ امت معصوم نہیں ہے، اس میں بھی گناہگار بھی ہیں، خطاوار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن اس امت نے اس اپنے دین کو سنبھالا، اپنے قرآن کو سنبھالا، اور یہ آج اسی طرح موجود ہے جس طرح میرے نبی پر اترا تھا، جس الف لام میم کے ساتھ اترا تھا اسی الف لام میم کے ساتھ موجود ہے، جس والناس کے ساتھ اترا تھا اسی والناس کے ساتھ موجود ہے، جس الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اترا تھا اسی الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ سینوں میں موجود ہے۔ غفلت ہے، اللہ دور کر دے گا۔ نا امیدی کی بات کوئی نہیں ہے، نا امیدی تو تب ہو کہ میں نے کرنا ہو یا آپ نے کرنا ہو یا حاکم وقت نے کرنا ہو، کرنا میرے اللہ نے ہے، اللہ نے ہے، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ پیغام میرے اللہ کا ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے جو اللہ الصمد ہے، جو اللہ لم یلد ہے، جو اللہ ولم یولد ہے، جو اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ یہ پیغام میرے اللہ کا ہے۔ زمین جس کے قبضے میں ہے، آسمان جس کی مٹھی میں ہیں، ہوائیں جس کی غلام ہے، سورج چاند جس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں پر جس کا راج ہے، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، سات زمین آسمان کا بنانے والا، یتنزل الامر بینہن، سات زمین آسمان میں اسی کا امر چلتا ہے، وأوحى فی کل سماء امرہا، ہر جگہ اس نے ہر آسمان کو اپنے امر کے ساتھ باندھا، حکم کے ساتھ باندھا، اور اس باندھنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ فرشتے اپنی شہنشاہی کے لیے بنائے ہیں، اللہ کی قسم فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، فرشتے اپنی شہنشاہی کے لیے، عرش اپنی شہنشاہی کے لیے محتاج نہیں، کرسی کا محتاج نہیں، عرش کا محتاج نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، پانیوں کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ اس اللہ کا پیغام ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کون، ہے کون۔ میرے دیش کے لوگوں نے تو اللہ کہنا ہی چھوڑ دیا، خدا ہی کہتے ہیں۔ آج بہت سی خلقت سن رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے، ایک تو میری بات مانو،
خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ. آئے آسمان تک نور پھیل گیا ہے. خدا میرا بنایا ہوا لفظ ہے، اللہ اللہ کا اپنا بنایا ہوا نام ہے. اور تم پاکستان والوں نے مجھے علماء سے گلا ہے، صوفیاء سے گلا ہے، مجھے عوام سے گلا ہے، مجھے خواص سے گلا ہے، مجھے لکھاریوں سے گلا ہے، مجھے خطیبوں سے گلا ہے. اللہ کہتے ہی نہیں خدا. خدا میں کڑا پہ آنا بے خدا آکھنا نجائز ہے. او خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کو کہتے ہیں خدا. خدا اور اللہ کون؟ نور السماوات والارض. پر اللہ کون؟ یبدأ الخلق ثم یعید. قرآن سے بول رہا ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فإن تولوا فقل حسبی اللہ انی انا اللہ العزیز الحکیم. دیکھو اللہ کو اللہ اپنے نام کے ساتھ کس طرح اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی ہیبت، اپنا جلال، اپنی کبریائی، اپنی شہنشاہی کو بتا رہا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو والہکم الہ واحد لا الہ الا هو. اللہ 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 قرآن گونج رہا ہے. اور تم سارے خدا 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 خدا. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں اس میں وہ نور نہیں جو اللہ میں ہے، اللہ میں ہے، اللہ میں ہے. ایک عورت کہتی ہے یا خدا، اللہ کہے گا لبیک. ایک مرد کہتا ہے یا خدا، لبیک. ایک صفت سے پکارا، میں کہتا ہوں یا اللہ، کہو. اب میں تمہارے سامنے اللہ کے نام پڑھتا ہوں. یا رحمان الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الکریم الجلیل الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الحکیم الودود الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحی الممیت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. میری گھڑی پر نظر ہے، مجھے 1.5 منٹ لگا ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ، تو اس یا اللہ میں نے اللہ کے سارے نام پکار دیے، سورے پکار. تم کہتے ہو یا خدا، تم ایک نام سے پکار. میں کہتا ہوں یا اللہم، اے میرے اللہ. تو جتنے یہ نام تو میرے نبی نے ایک روایت میں بتائے. یہ میں نے ترمذی کی روایت کے نام پڑھے. ابن ماجہ کی روایت میں کچھ نام اور ہیں، وہاں بھی 99 ہیں، یہاں بھی 99 ہیں، وہاں کچھ اور نام ہیں، یہاں کچھ اور نام ہیں. اور یہ وہ ہیں جو میرے نبی نے بتائے، اور جو نہیں بتائے وہ اس سے زیادہ ہیں. جو اللہ کے غیبی خزانوں میں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں، اس کے صفاتی نام لامحدود ہیں. جب کوئی مرد اور کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کے تمام ناموں سے پکارتا ہے. 7 آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے اور پورا عرش فرش لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس. بھولنا بھی بھول گئے نا، بھولنا تو بھولنا ہوتا ہے، بھولنا بھی بھول گئے. یہ پیغام لانے والا کون ہے؟ جبریل، روح القدس، قول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین. سب سے طاقتور فرشتہ
سب سے اللہ کے قریب فرشتہ جبریل اترا کس پر ہے؟ پیش کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پیش کرنے والی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جیسے ہم اللہ کو نہیں جانتے ایسے ہی آج اللہ کے رسول کا بھی تعارف کوئی نہیں ہے۔ کلمے سے نا آشنائی ہے، کلمے سے دوری ہے، کلمے سے دوری نے ہمیں اپنے دین سے دور کر دیا۔ یہ کون ہستی ہیں جنہیں اللہ نے ساری کائنات سے چن کر اپنا حبیب بنایا؟ میرا اللہ اپنی ذات میں لا محدود، صفات میں لا محدود، اس نے اپنے علم سے اپنے حبیب کا انتخاب کیا، اپنے رسول کا انتخاب کیا۔ ساری کائنات میں سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ، یہ پیغام پیش کرنے والے محمد الرسول اللہ، یہ پیغام بتانے والے محمد الرسول اللہ، یہ پیغام سمجھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے رب نے اپنے نبی کا تعارف کیسے کروایا؟ پچھلی کتابوں سے شروع کرتا ہوں۔ پچھلی کتابوں سے آسمان سے وحی اتر رہی ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، ایک نبی آنے والا ہے جو کبھی فضول بول نہیں بولے گا، کبھی دکھ دینے والا بول نہیں بولے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ والاسلام ملتہ العفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ اہدی بہ بعد الضلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد العیلہ وأغني به بعد العيلة وأكثر به بعد القلة وأؤلف به بين أهواء مختلفة وقبائل مختلفة وأهواء شتى وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الحلقة۔ یہ میں نے آپ کو بڑے زمانے بعد یہ حدیث میری زبان پر آئی ہے، لفظ اوپر نیچے ہو سکتا ہو گئے ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے میں نے آپ کے سامنے میرے اپنے نبی کی پچھلی کتابوں میں سے آپ کی صفات پیش کی ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ ایک حبیب کو چن چکے ہیں، اللہ ایک اپنا محبوب بنا چکے ہیں۔ وہ ایسے عظیم و شان ہوں گے کہ قاب قوسین تک مقام ہے، مقام محمود ان کا منتظر ہے، شفاعت کبریٰ ان کی منتظر ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجا ہوا ہے، کائنات کا وہ خلاصہ ہیں، کائنات کے سب سے عظیم افضل برتر ہیں، خاندان میں سب سے اعلیٰ ہیں، ذات میں سب سے اعلیٰ ہیں، وجود میں سب سے اعلیٰ ہیں، کائنات کا خلاصہ بن کے اتارے گئے ہیں۔ ساری کائنات کا عرق نکال کے عرب بنائے، سارے عربوں کا عرق نکال کے مضر بنایا، سارے مضر کا عرق نکال کے قریش بنائے، سارے قریش کا عرق نکال کے ہاشم بنایا، سارے ہاشم کو نچوڑ کر اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھول کھلایا، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ نام دیا، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماحی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی پیار سے پکارا ایھا النبی، کبھی عزت سے پکارا ایھا النبی، کبھی احترام سے پکارا، پروٹوکول سے پکارا ایھا الرسول، کبھی محبت سے پکارا ایھا المزمل، کبھی لاڈ سے پکارا ایھا المدثر، یہ لاڈ ہے، ایھا المدثر یہ پیار ہے، ایھا المزمل یہ پروٹوکول ہے، ایھا الرسول یہ عزت ہے، ایھا النبی نیچے سے اوپر، یا ایھا النبی ایک سٹیپ، یا ایھا الرسول دوسرا سٹیپ، یا ایھا المزمل تیسرا سٹیپ، یا ایھا المدثر چوتھا سٹیپ۔ کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماحی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی مزمل، کبھی مدثر۔ کیا نام دیے ہیں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو، ساری کائنات کا خلاصہ بنا کر ساری کائنات کی سرداری عطا فرمائی، ساری کائنات کی عزتیں عطا فرمائی، خاندان میں ایسے اعلیٰ کہ آدم علیہ السلام تک آپ کا نسب نامہ محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن ساري بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلعيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں یہ میرے نبی کا نسب ہے. میں اپنے نبی کے در کا مراسی ہوں، بھنڈ ہوں، نٹ ہوں، پیرنا ہوں. میں عالم نہیں، میں خطیب نہیں، میں واعظ نہیں، میں ذمہ دار نہیں. میں جب روزے پہ جاتا ہوں میں سلامیوں پیش کرتا ہوں، میں سارا نسب پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی آیا. مجھے میرے پاس علم ہے ہی نہیں، میں تو ایک طالب العلم، تیرے اور تیرے نبی کی رضا کا طلبگار. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جیسے میرا ذمہ دارہ بیک گراؤنڈ ہے. باپ دادے پردادے ذمہ دار تھے بڑے، ان کے مراسی ہوتے تھے، وہ آ کے ان کی تعریفیں کرتے تھے، جھوٹی تعریفیں کر کے جھولیاں بھر کے لے جاتے تھے. مجھے نہیں پتا میرا یہ ممبر پہ بیٹھنا، کروڑوں لوگ اس بیان سن رہے ہیں کہ میرا قبول ہے یا مردود ہے. یہ موت پہ پتا چلے گا کہ یہ زبان اللہ کے لیے بولتی رہی ہے یا اپنی واہ وقت. مجھے نہیں پتا. وما ابرئ نفسی، میں اپنی پاک دامنی کیا بیان کروں. میں گناہگار مسلمان ہوں، نیکی کر کے خوش ہوتا ہوں، گناہ کر کے پریشان ہوتا ہوں. بھئی یہی میرے ایمان کا لیول ہے. میں کوئی بڑے درجے کا ایمان والا نہیں ہوں، اور میں اپنے نبی کے حدیث کے آثر پر زندہ ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا اذا ساءتک سیئۃ وسرتک حسنۃ فانت مومن. تو نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو ایمان والا ہے. میں نے اللہ کے نبی کا نسب پوری دنیا میں سنایا، ہر بیان میں دہراتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کے در پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں میں آپ کا مراسی ہوں. میں آپ کے خاندان کی تعریف کروں گا. میرے باپ دادا کی تعریف کر کے میرے مراسی مجھ سے لے کر جاتے ہیں. میں تو چھوٹا جا ذمہ دار ہوں. آپ سے بڑا سردار کون ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان توڑ اخیر آدم تک میں سلام پیش کر کے کہتا ہوں سرداریاں قائم. حسن حسین دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، جعفر عقیل عباس دے دیر آباد. یہ تو ڈیرے ہیں سلامت رہنے والے. ساڑھے ڈیریاں دی کیڑی گل؟ آج آباد انتقال اتھے کائیں نہیں بلندے. جاؤ اجل ہے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا.
سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، گانے نہ سنو، رونے والیوں کے بین سنو، گھنگرو کی چھن چھن نہ سن، چوڑیاں ٹوٹنے کی چھنکار سن، کہ مرنے والوں پر بین سنو۔ ٹوٹی قبریں، کھنڈر محل، ویران حویلیاں، شکستہ عمارتیں دیکھو، ان سے پوچھو کہاں چلے گئے جن کے ہٹو بچو کے شور تھے، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے پاکستان میرے موڈے تے کھلوتا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، کہاں چلے گئے جو کہتے تھے میں نہ ہوا تو میرا کم نہیں چلتا، آج قبر نے تیری ہڈیوں کو بھی گلا کے چورا چورا کر دیا ہے، کہاں چلے گئے؟ بڑے نامور شاہ زور شاہ سوار کدھر ہیں؟ موت نے کھا لیا، موت نے زیر و زبر کر دیا، ان کی داستانوں کو ماضی کے اندھیروں میں دھکیل دیا اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا، کتابوں سے مٹ گئے، یادداشتوں سے مٹ گئے، جن کے بڑے شور تھے، جن کے نام کے ڈنکے بجتے تھے، آج ان کا نام کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ میرے نبی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، میرے نبی کا گھر ہمیشہ جبھی تو حسین کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ یہ چھری سب سے پہلی گری اسماعیل پر، اللہ نے اسماعیل کو کھینچ کے نکال لیا، حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے نکال لیا، چھترا ڈال دیا۔ یہ چھری چلنے والی تھی حضرت عبداللہ میرے نبی کے باپ پر، اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ ذبح کروا کے عبداللہ کو نکال لیا۔ پھر جب آئی حسین کی باری تو پھر چھری نے چل کے دکھایا اور حسین نے سر کو نیزے پہ چڑھا کے دکھایا۔ پھر وہ اکیلا نہیں نیزے پر چڑھا، انہوں نے کہا عباس تو بھی آ، تیرا سر بھی نیزے پہ اٹھ، عثمان تو بھی آ، بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، سب آؤ میرے ساتھ نیزوں پر چڑھو، میرے بچوں آ جاؤ، علی اکبر آجا تو بھی نیزے پر چڑھ، حسن کے بیٹے قاسم آ تو بھی نیزے پر چڑھ، عبداللہ تو بھی نیزے پر چڑھ، ابوبکر تو بھی نیزے پر چڑھ، مسلم بن عقیل کے بچوں عبد الرحمن عبداللہ آؤ نیزے پر چڑھو۔ آج ہم اپنے نانا کے دربار میں پہنچیں گے سروں کو لے کر اور اپنے جسم کی بوٹیاں لے کر، اور ساری امت کو پیغام دیں گے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سر دھڑ کی بازی لگانا سستا سودا ہے۔ ارے تم پیسے پر بک گئے، 10 روپے پر ایمان بیچ دیا، ارے کیا کر دیا تم نے، کیا کر دیا؟ پیسوں کے پجاری بن گئے، عزت کے پجاری بن گئے، شہوتوں کے پجاری بن گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کون سی منزل ہے؟ اندھیری رات کے مسافر نہ بنو، بھٹکا ہوا قافلہ نہ بنو، صحراؤں میں تڑپنے والے پیاسے انسان کی طرح مت بنو۔ تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے، اللہ کا کلام روز روشن ہے، میرے اللہ کا نور کائنات میں ہے، میرے نبی کا نور کائنات میں ہے، اس کے صحابہ کا نور کائنات میں ہے، اس کے گھر کا نور کائنات میں ہے۔ کیوں کھوپے چڑھا لے جے اکھیاں تے؟ بیلوں کی ہوتی تھی کاشت، کبھی کبھی اپنے باپ کے ساتھ وہ مجھے لے جاتے تو وہ بیل چل رہے ہوتے تھے، ان کے کھوپے چڑھے ہوتے تھے، کھوپے، انیوا ٹوری رکھو، سوٹا ماری رکھو، ٹوری رکھو، ارے کھوپے اتارو، دنیا کی محبت کے یہ چشمے اتارو، حرص و ہوس کے چشمے اتارو، بغض نفرت کے چشمے اتارو، مال کی پرستش کے چشمے اتارو، شہوتوں کے چشمے اتارو، جھوٹی عزتوں کے چشمے اتارو، ان کرسیوں صدارتوں وزارتوں کے چشمے اتارو، ان عزتوں کے چشمے اتارو۔ میرے رب کی قسم اگر اللہ رسول ناراض ہے، ہر عزت ذلت ہے، ہر عروج زوال ہے، ہر جمال بربادی ہے، ہر بلندی پستی ہے، ہر کمال زوال ہے۔ اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو چڑھ جا حسین کی طرح سولی پر، نیزے پر، تجھے مبارک، تجھے مبارک۔ تم مردہ یزید کو لان تان کرتے ہو اور زندہ یزیدوں کے پیچھے چلتے ہو۔ مردہ یزید پر لعنت اور زندہ یزید کو سلیوٹ سلام۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کی دوستی ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کون سے دعوی محبت ہیں؟ 10 روپے پہ ایمان بیچ دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ میرے نبی کے گھر کا اسلام تو
بوٹیاں بوٹیاں کر دینا ہے۔ جب آپ کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بھائیوں کے لاشیں کٹے پڑے تھے، اوپر گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ حضرت زینب نے کہا واہ محمد واہ محمد، اے یا رسول اللہ، اور آج دیکھو تو صحیح، آدھا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، آئیں تو صحیح، آج آپ کے حسین کی بارات آئی ہے۔ آج حسین نے سرخ جوڑا پہنا ہے، کہاں سے؟ اپنے خون کے تانے بانے کا۔ آج حسین نے صحرا پہنا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ہی بوٹیوں کا۔ آج اس نے اپنی بوٹیوں کو آپ کے دین کی کھاد بنا دیا ہے، اپنے خون کو آپ کے دین کے لیے پانی بنا دیا ہے۔ واہ محمدہ واہ محمدہ، اے میرے نانا، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بناتوں کا سبایا وہ ذریتوں کا مقتلہ تصفیہ لے۔ ارے جس دین کے لیے نبی کی بیٹیوں کی چادریں تار تار ہوں، تم نے اس دین کو تار تار کیا۔ جس دین کے لیے میرے نبی کا گھر ذبح ہوا، تم نے اس دین کو ذبح کیا ہے۔ تم پیسے کے پجاری بنے ہو، تم ایم پی اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم ایم این اے شپ کے پجاری بنے ہو، تم وزارتوں کے پیچھے بھاگے، تم جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھاگے، تم سود کے پیچھے بھاگے، تم ظلم کے پیچھے بھاگے، تم نے میرے نبی کے دین کو بیچ دیا اور دین کو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیل دیا۔ آج اسلام کے نام پر آگ ہے، نفرت ہے، کفر کے فتوے ہیں، ٹکے ٹکے پر کافر بنا دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان بھی شب قدر، یہ تو میں پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے دل کا وجدان ہے کہ میرے رب نے پاکستان 27 رمضان کی رات بنایا، وہ رات یقیناً شب قدر ہوگی۔ ایک دیش دیا، ایک ٹکڑا دیا کہ چلو آؤ، تم مانگتے تھے ہم دیتے ہیں، آؤ آؤ، یا میرے دین کو زندہ کرو، ماؤں کو عزت دو، باپ کو وقار دو، بیٹیوں کے سر پہ چادر ڈالو، قاضی عدل کرے گا، بادشاہ رحم دل ہوگا، راتوں کو اٹھ کے رعایا کی خبر لے گا، نوجوان خوددار غیرت مند ہوں گے، بچیاں حیادار پاک دامن ہوں گی، تاجر دیانتدار ہوگا، زمیندار رحم دل ہوگا، غریب خوددار ہوگا، بازار سچائی سے روشن ہوں گے، تجارتیں دیانت سے روشن ہوں گی، عدالتوں میں کوئی ظلم کا اندھیرا نہ ہوگا، ایوان شاہی میں کوئی تکبر کا گزر نہ ہوگا، امیر اور غریب میں محبت ہوگی، سب کی بیٹی سب کے لیے بیٹی ہوگی، سب کی ماں سب کے لیے ماں ہوگی، رات کے اندھیرے میں چلنے والی بچی کو بھی عزت کے لٹنے کا ڈر نہ ہوگا۔ یہ ایک تصور دیا تھا، اس پر 6 لاکھ انسان قربان ہوئے، کوئی راوی میں بہہ گئے، کوئی ستلج میں بہہ گئے، کوئی چناب میں بہہ گئے، کوئی بیاس میں بہہ گئے، کوئی کرپانوں کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کئی درختوں پر لٹکا دیے گئے، کئی عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ہائے او میں اللہ رحمت علی کی قبر کو پر رحمت اتارے، جس نے اس ملک کا نام رکھا پاکستان، پاک زمین، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ پاک زمین گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، نافرمانی سے پاک ہوگی، سود سے پاک ہوگی، رشوت سے پاک ہوگی، جھوٹ سے پاک ہوگی، قتل و غارت سے پاک ہوگی، اور ڈاکے سے پاک ہوگی، نفرتوں سے پاک ہوگی، عداوتوں سے پاک ہوگی، فرقہ واریت سے پاک ہوگی، ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہوگی، دھوکے خیانت سے پاک ہوگی، فراڈ سے پاک ہوگی، ایک پاک زمین ہوگی۔ لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنکھ کھلنے پر پتہ چلا
کیا ظلم ہی ظلم، ظلم ہی ظلم، عدالتیں ظلم کا اڈا بن گئی۔ میرے دیس کا وکیل قاتل کے لیے ایک مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا، بے گناہ کو بدھوانے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دیس کا مالدار بخیل ہو گیا، میرے دیس کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کروڑ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی۔ ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے؟ کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی؟ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں اپنے علاقے انہیں گھنگرو بجانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جو انہیں سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بنا دیا، انہیں اپنی ہوس کی بھیڑ چڑھایا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے پوچھو، خوشی سے ناچ رہی ہو؟ کسی جسم بیچنے والی سے پوچھو، خوشی سے جسم بیچ رہے کیا؟ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعها، یاد رکھو 3 کا چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسها، 5 کا چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، 5 ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے۔ تیرے اندھیرے تجھے چھپا نہ سکیں گے، تیری تنہائیاں تجھے چھپا نہ سکیں گی، تیرے انڈر دا ٹیبل رشوت تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گی، تیرا فائلوں پر غلط سائن کر کے پلاٹ بنا لینا، قبضے کر لینا تجھے اللہ سے چھپا نہ سکے گا۔ بہت طاقتور، ان القوت للہ، قل ان الامر كله لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ جو نیند اونگ سے پاک ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ واپس آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، اللہ اس کے رسول کی چھاؤں میں آؤ، غلط راہوں سے واپس آؤ۔ اللہ کو پانے کے لیے
اللہ کو پانے کے لیے ساری کائنات چلی جائے، سستا سودا ہے۔ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ اللہ 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 اللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اے زمین و آسمان کے شہنشاہ، اے کائنات کے شہنشاہ، اے بحر و بر کے شہنشاہ، اے عرش و فرش کے شہنشاہ، اے ثرا ثریا کے شہنشاہ، اے زمین آسمان کے بنانے والے، تنے تنہا مالک، اے وہ رب جس کا شریک کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا سنگی کوئی نہیں، اے وہ رب جس کا مشیر کوئی نہیں، اے وہ اللہ جس کی جو بیوی سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو اولاد سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو زمان و مکان سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو مشرق مغرب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو شمال و جنوب سے پاک ہے، اے وہ اللہ جو ہر حاجت سے پاک ہے، اے وہ اللہ جسے زوال نہیں، اے وہ رب جسے کسی نے نہیں بنایا اور تو نے سب کچھ بنایا، اے میرے مالک، اے میرے مالک ادھر دیکھ تو صحیح، آج تیرے کتنے حقیر فقیر ذلیل بندے بندیاں ہاتھ اٹھا کر تیری منت کرنے شب قدر میں آئے بیٹے، شب قدر میں تجھے منانے آئے بیٹے۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے، ہواؤں کے تیور بدل گئے، زمین آسمان کے تیور بدل گئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو سمجھاتا رہا ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے لیے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھوں پہ چشمے چڑھا لیے، تو نے عبرت کے قصے سنائے ہم نے کان بند کیے۔ میرے رب، اے میرے رب، ہمیں پتا ہے تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، ہمیں پتا ہے تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آ جاؤ مانگنے، آ جاؤ ہم آ گئے۔ دیکھو آج کروڑوں مرد عورت ہے میرے مولا، چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مولا، بوڑھوں نے جوانوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، ٹوٹے دل والوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، مظلومین کی کروڑوں کی تعداد نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، غریبوں نے جھگیوں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا، جو ایک وقت کی کھاتے ہیں اگلے دن کی ان کے بچے پوچھتے ہیں ابا روٹی۔ اے میرے مولا، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کرو، تجھ سے نہ مانگیں تو تو ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور تجھ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہے یا اللہ، تو کتنا مہربان ہے یا اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ، تو کتنا اچھا ہے میرے اللہ۔ تو آج کہہ رہا ہے اللہ اسے شب قدر بنا دے، تجھے کیا لگتا ہے شب قدر گزر گئی ہے تو اس کی برکتیں عطا فرما دے۔ آج ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچہ ماں کے پاؤں میں پڑ جاتا ہے، وہ ٹھڈے مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر، وہ پھر مارتی کہتا نہیں ماں معاف کر۔ او میرے ربا، مٹی کی بنی ہوئی ماں بھی پسیج کے نرم ہو جاتی ہے اور نافرمان اولاد کو گلے لگاتی ہے۔ او میرے ربا، یہ پیار تو نے ماں کے دل میں ڈالا، اور تو خود پیار ہے،
تو خود پیار ہے، تو خود پیار ہے، تجھے اپنے گناہگاروں سے بھی پیار ہے میرے بھائی، جبھی تو ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا، ان کی کمیوں کو چھپاتا، ان کے درگزر کرتا، جبھی تو نے قرآن میں کہا اگر میں تمہیں پکڑتا تو تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ تیرا کتنا کرم ہوا، تو نے ہمیں انسان بنایا ہوا ہے، ہمیں بندر نہیں بنا دیا، ہمیں خنزیر نہیں بنا دیا۔ اے میرے مولا جس نے ماؤں میں پیار رکھا، تیرے اپنے اندر بندوں کے لیے کتنا پیار ہوگا۔ اے میرے مولا تو نے جانور میں پیار رکھا، تو خود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ یہ سارا مجمع آج تجھے منانے آیا ہے، تجھے سارا پتہ ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا خواہشات۔ راضی ہو گیا ہے نا، ہو گیا نا راضی؟ تو کہہ دینا آسمانوں میں میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں، کہہ دینا یا اللہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ میرے مولا کتنی تیری دوزخ خسیس ہے سگڑی ہے، معافی دے دے میرے مولا، دنیا کی رسوائیوں سے بچانا، دنیا کی رسوائیوں سے بچانا، ہماری پردہ دری رکھ، پردہ پوشی فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا۔ میرے مالک جنت الفردوس دے دے ہمیں، اپنے حبیب کی آنسوؤں کے طفیل دے دے، اپنے حبیب کی آہوں کے طفیل دے دے، اللہ حوض کوثر کا پانی دے دے، حوض کوثر کا پانی دے دے۔ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرض ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، موذی امراض کے مرض دور کر دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر، ٹوٹے دلوں کو آباد کر دے۔ تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دے، چکھا دے، چکھا دے۔ میرے دیش کو رشوت سے پاک کر دے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کر دے یا اللہ، سود سے پاک کر دے، سود سے کھوٹ سے پاک کر دے، شراب کے اڈوں سے پاک کر دے، ظلم و ستم کو مٹا دے، عورتوں میں پردہ زندہ کر دے، مردوں میں حیا، نوجوانوں میں پاک دامنی زندہ کر دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں پر رحم فرما، ہماری فوجوں پر رحم فرما، ہمارے تاجروں پر رحم فرما، ہمارے ذمہ داروں پر رحم فرما، ہمارے مزدوروں پر رحم فرما، ہماری عورتوں پر رحم فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمارے بچے بچیوں پر رحم فرما، چاروں صوبوں اور پوری دنیا میں پوری امت پر رحم فرما، پوری دنیا کے یہود کو ہدایت دے دے، عیسائیوں کو ہدایت دے دے، دہریوں کو ہدایت دے دے، ہندو سکھوں کو ہدایت دے دے۔ ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہم سب کے خیر خواہ ہیں، ہمیں یا اللہ اس عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے تاجروں کو دیانتدار کر دے، ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہماری عورتوں کو حیادار بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت مند بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، چاروں صوبوں میں محبت پروان چڑھا دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں اور آخرت کی بھی خیر مانگتے ہیں، ہمیں موسم کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے بچا، بے موسم کے طوفانوں سے بچا، بے موسم کی آندھیوں سے بچا میرے مولا۔ ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرما، رحم دل حکمران نصیب فرما یا اللہ۔ اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو ایمان پہ تیرے پاس آ گئے سب کی قبریں روشن فرما، سب کی قبریں روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ہم سے راضی ہو کر واپس بولا، ہم سے راضی ہو کر واپس بولا۔ ہم ایسے آئیں تیرے پاس کہ تجھ سے ملنے کا شوق ہو، تیرے آسمان سج جائیں، تیری جنت کے در کھل جائیں، تیرے حبیب کے در پر حاضری ہو تو ہمیں گلے سے لگائیں، تیرے در بارگاہ میں حاضری ہو تو تم معافی کا پروانہ پکڑائے، یہ ہمارے نصیب فرما یا اللہ۔ تو ہماری اس مسجد محلے کو آباد فرما،
یہ جتنے کیمرے والے آئے انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، خوشحال فرما، نہال فرما۔ جن جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو جو ان کے اندر میں تمنائیں تڑپ رہی ہیں، اپنے خزانوں سے پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے، پوری کر دے۔ یا اللہ اگر یہ شب قدر ہے تو اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کی ساری رحمتیں ہمیں عطا فرما دے۔ اس میں تو بخشش کا اعلان کرتا ہے، ہم سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کی بخشش کا اعلان کر دے۔ تو نے ہمیں یہاں کٹھے بٹھایا، ہمیں جنت میں بھی کٹھے بٹھانا یا اللہ۔ ہم جنت میں ایسے اکٹھے بیٹھے ہوں، تیری طرف سے جنت کا جام چل رہے ہوں، کھانے چل رہے ہوں، ہم سب کے یہ نصیب فرما۔ ہمارے روزے بھی قبول فرما، ہماری رات کی تراویح بھی قبول فرما، ہماری عائشہ مسجد کی تراویح قبول فرما، تمام مساجد کی تراویح کو قبول فرما۔ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مالکنا یا مالکنا یا خالقنا یا رازقنا، ما احسنک ما اجملک ما اکملک ما ارأفک ما اوصلک ما ابرک ما ارفعک ما اعزک ما اعلمک ما احسنک ما اجملک۔ میں کتنے الفاظ لو تیری تعریف، کچھ نہیں ہے، بس تو راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم